ان الدین عند اللہ الاسلام۔ خواتین، جیسا کہ آپ تمام حضرات کو پہلے ہی اطلاع دی گئی تھی کہ آج ہماری مسجد فاروقیہ کے احاطے میں 4 محلوں کا خالق نگر، عزیز نگر، اندرا نگر اور عیدگاہ محلہ، ان 4 محلوں کی مستورات کا بالخصوص کالج میں پڑھنے والی طالبات اور اسکول میں پڑھنے والی 8ویں کلاس کے اوپر کی طالبات اور ملازمت کرنے والی، جاب کرنے والی مستورات کا اہم ترین جوڑ ہے، جس میں ہمارے 2 مہمانان خصوصی خطاب پیش کریں گے۔ ہمارے پہلے مہمان مفکر قوم و ملت حضرت مولانا خالد صاحب مفتاحی دامت برکاتہم ہیں، اور ہمارے دوسرے مہمان پروفیسر جناب زاہد انصاری صاحب، جو غوثیہ انجینئرنگ کالج رام نگرم کے پرنسپل ہیں، وہ ہوں گے۔ اب میں ہمارے اکابر و اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہماری اس مجلس کا باقاعدہ آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے کرنے کے لیے مسجد بلال عیدگاہ محلہ کے امام حافظ محمد اسماعیل صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تلاوت کلام اللہ سے ہماری اس مجلس کا آغاز فرمائیں۔ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والسماء رفعها ووضع الميزان
ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، حضرت والا نے اپنے مخصوص انداز میں تلاوت کلام اللہ سے آج کی ہماری اس مجلس کا آغاز فرمایا۔ محترم خواتین، اب میں ہمارے مہمان خصوصی کو دعوت دینے سے قبل ایک اعلان یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو کالج کی طالبات اور اسکول کی 8ویں کلاس کے اوپر کی بچیاں آ رہی ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہاں جو ٹیبل ڈال کر کچھ خواتین اور مستورات بیٹھی ہوئی ہیں لکھنے کے لیے، ان کے پاس اپنا نام، اپنے والد صاحب کا نام اور اپنا فون نمبر درج کروا دیں۔ کالج کی طالبات اور اسکول کی طالبات جہاں ٹیبل ڈال کر کچھ خواتین بیٹھی ہیں لکھنے کے لیے، ان کے پاس اپنا نام، اپنے والد صاحب کا نام اور اپنا فون نمبر درج کروا دیں۔ اب میں حضرت مولانا خالد صاحب مفتاحی دامت برکاتہم سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت والا ہم تمام کو اپنے خطاب عالیہ سے مستفید فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان. اللهم صل على سيدنا وسندنا مولانا محمد في أول كلامنا وأوسط كلامنا وآخر كلامنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز خواتین، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، بات شروع کرنے سے پہلے ہم درخواست کرتے ہیں باادب ہو کر بیٹھیں، تھوڑا قریب ہو کر بیٹھیں. جڑ کر بیٹھیں گے، جم کر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی، اور عمل کی نیت سے سنیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک عمل کی بھی توفیق دیں گے. جتنی ادب احترام کے ساتھ ہم بیٹھیں گے، شوق کے ساتھ، طلب کے ساتھ بیٹھیں گے تو اللہ پاک بات کرنے والے کے اندر بھی اللہ پاک باتوں کو ڈالتے رہیں گے. انشاءاللہ عمل کرنا آسان ہوگا. جان لینا، علم اور حاصل کر لینا یہ بڑی بات نہیں ہے، عمل سب سے بڑی بات ہے. اصل تو ہم سب کو بات سننا ہے. ہمارے شہر رام نگر کے عظیم شخصیت الحاج پروفیسر زاہد انصاری صاحب احمد فیوزم انشاءاللہ ان کا خطاب ہمیں سننا ہے. 10 منٹ کے لیے میں بیٹھ گیا ہوں، بس ایسے ہی کچھ باتیں کہے جا رہا ہوں. دعا فرمائے اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اصل تو حضرت کا خطاب ہم سب کو سننا ہے. ماشاءاللہ حضرت زاہد انصاری صاحب ہر میدان کے شہ سوار ہیں. اللہ پاک نے بہت سارے صلاحیتوں سے، خوبیوں سے اللہ پاک حضرت کو نوازا ہے. دعا فرمائے اللہ پاک حضرت کا تاج سایہ ہم سب پر قائم فرمائے، ان سے خوب استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز خواتین، بات شروع سے کرنے سے پہلے ہم ایک درمیان میں بات کہے تھے باادب ہو کر بیٹھے. ہمارے اس کرناٹک کے، ہمارے اس پورے علاقے کے ابھی حال کے قریب کے بزرگوں میں سے حضرت مولانا قاسم قریش صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ جملہ کہا کرتے تھے بیانات میں، بے ادب از فضل خدا محروم گشت، بے ادب اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے. اسی لیے ہم باادب ہو کر بیٹھیں گے، بے ادبی نہیں کریں گے. دین کی مجلسوں کی ہم جتنا ادب احترام کریں گے اللہ پاک عمل کی توفیق دیں گے. علم حاصل کر لینا ایک دنیاوی علم ہے، ایک آخرت کا علم. علم کہتے ہیں مکمل جو اس کی تعریف ہے، اللہ سے، خدا سے قربیت کا نام علم کہا جاتا ہے. اور جو دنیا کی جو تعلیم ہے یہ معلومات ہے، یہ بھی علم ہے. علم کا دوسرا رخ علماء نے لکھا ہے، علم کا یہ دوسرا طریقہ ہے، دوسرا رخ ہے. یہ معلومات والا علم ہے. جو دینی علم ہے یہ علم
آخرت، حشر، جنت، اللہ تک یہ پہنچنے کا ذریعہ ہے وہ علم دین ہے۔ اب جو دنیاوی علم ہے یہ علم صرف دنیا تک کام آئے گا، خبر تک کام آئے گا، اس کے بعد یہ علم کام نہیں آئے گا۔ اب ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے دین کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے، دنیاوی علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، بے علم نتوا خدا را شناخت، بغیر علم کے انسان خدا کو پہچاننا مشکل ہے، نہیں پہچان سکتا۔ خدا کو بھی اگر ہم پہچاننا ہو تو علم کا حاصل کرنا بے حد ضروری ہے۔ اب علم حاصل کرنے کے بعد عمل نہیں کیا، علماء نے لکھا ہے علم حاصل کیا ہے، علم دستک دے گا، عمل نہیں کریں گے وہ علم ختم ہو جائے گا، وہ علم چلا جائے گا۔ عمل بار بار دستک دیتا ہے علم سے، عمل کرو عمل کرو، جب ہم عمل نہیں کرتے تو وہ علم رخصت ہو جاتا ہے۔ معزز خواتین، اسی لیے ہمیں چاہیے علم دین بھی حاصل کرے اور دنیا میں علم حاصل کرے اور عمل صالحہ کرنے کی ہمیں پوری کوشش کرے۔ ابھی ہم نے قرآن پاک کی پارے نمبر 11 میں سورہ توبہ کی آیت تلاوت کی۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ پاک دنیا کے اندر ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے، جو چیزیں ہمارے پاس ہیں، ایک بات ٹھہر کر ہمیں سمجھ لینا چاہیے، ہم جب دنیا میں آئے تھے نہ یہ تو دولت لے کر آئے ہیں، نہ یہ سونے چاندی کے ٹھکرے لے کر آئے ہیں، نہ روپے پیسے لے کر آئے ہیں۔ جب دنیا میں آئے تو خالی ہی ہاتھ آئے تھے، اب اس دنیا سے جائیں گے تو خالی ہی ہاتھ جائیں گے۔ اب جو کچھ اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے یہ امانتاً دیا ہے، اس میں خیانت نہیں کریں گے ہم، یہ اللہ نے اپنے کرم سے دیا ہے۔ اللہ فرماتے ان اللہ اشترا، بے شک اللہ نے خرید و فروخت ہو چکا ہے، من الاموال والانفس، اللہ نے جو ہمارے پاس مال ہے، جو ہمارے پاس جو چیزیں ہیں، بان لهم الجنہ، اللہ پاک جنت کے بدلے اس کو اللہ خرید چکے ہیں۔ جو مال ہمارے پاس ہے یہ ہمارا مال نہیں ہے۔ مشکات کی ایک حدیث میں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بندہ کہتا ہے مالی میرا مال، ارے کہاں سے لے کر آئے ہو تم اپنا مال؟ یہ مال تمہارا نہیں ہے۔ اور دنیا میں جو چیزیں ہیں وہ اس کی 3 قسمیں ہیں، جو کھا لیا وہ ہمارا ہے، جو پہن کر استعمال کر لیا وہ ہمارا ہے، جو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا وہ ہمارا ہے، جو چھوڑ کر ہم چلے جاتے ہیں وہ ہمارا نہیں ہے۔ اب انسان اس نشے میں ہے، جو دولت ہے، آج انسان چاہتا ہے کہ دولت سے سب چیزیں حاصل ہو گئی، دولت ہے تو سب کچھ مل گیا، آرام، سکون، راحت، اسی کے بدلے جنت بھی، اسی کے بدلے جہنم بھی، اسی کے بدلے حیا بھی، اسی کے بدلے بے حیائی بھی۔ پتہ نہیں آج انسان سکون کی تلاش میں یہ روپیہ پیسہ پانی کی طرح بہا رہا ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے میں پیسہ کہاں سے کما رہا ہوں، کہاں خرچ کر رہا ہوں، پانی کی طرح بہا جا رہا ہے اپنے مال کو۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے جو دولت ہمارے پاس ہے یہ دولت کو ہم فضول خرچی پر نہ خرچ کریں، اپنی منمانی زندگی پر اپنا یہ پیسہ نہ خرچ کریں، رب چاہی زندگی پر یا اپنے دولت یا اپنا مال خرچ کریں گے، اللہ اس سے راضی ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، درمیان میں نے ایک حدیث پڑھی، اسی سے ایمان سے مشتق ہے وہ حدیث، ایمان سے ملی جلی ہے وہ حدیث، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک جز ہے، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ ہمیں چاہیے با حیا بنے، ہم بے حیا نہیں بنے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم مالک نہیں ہیں۔ کوئی آدمی فیکٹری کا مالک ہے،
کوئی آدمی جائیداد کا مالک ہے، کوئی آدمی روپے پیسے کا مالک ہے، تو یہ مالک نہیں ہے، یہ عارضی طور پر مالک ہے۔ اللہ نے اس کو ٹیمپروری طور پر دے کر ہے۔ اس مال پر ہم اتنا غرور نہ کریں، یہ مال ہمیں بہت دور تک کام آئے گا۔ رات میں مالدار تھا، صبح میں فقیر کنگال بن جاتا ہے آدمی۔ صبح میں مالدار تھا، شام ہونے سے پہلے آدمی فقیر بن جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے کلام مجید میں فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وہ عزت دینے والا وہی ہے، ذلت دینے والا بھی وہی ہے، تخت پر بٹھانے والا بھی وہی ہے، تخت سے نیچے اتارنے والا بھی وہی ہے، پھانسی کے پھندے پر چڑھانے والا بھی وہی ہے، اور اس کے بعد آزادی کی زندگی کے چند گھڑیاں دینے والا بھی وہی مالک ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تمام چیزوں کے حکمت قدرت کے خزانے وہ خدا کے پاس ہیں۔ بہرحال معزز خواتین، ہمیں چاہیے باحیا بن کر زندگی گزارے۔ آج ہم اور ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ پہلے ہمارا معاشرہ ہے، معاشرے والے ہیں، پہلے ہمارے معاشرے کے افراد بے حیا بنے، بعد ہمارا معاشرہ بے حیا بن گیا۔ معاشرے کے افراد پہلے بے حیا بن جاتے ہیں، بعد پورا معاشرہ بے حیا بن جاتا ہے۔ معزز خواتین، علماء نے لکھا ہے کتابوں کے اندر، آج سے پہلے اتنی بے حیائی کبھی نہیں تھی جو آج اتنی بے حیائی چل رہی ہے۔ آج سے پہلا انسان اتنا نڈر کبھی نہیں ہوا تھا جتنا انسان آج نڈر بن گیا ہے۔ ڈرتا ہی نہیں ہے، نہ کوئی ہمارے بھائیوں میں ڈر ہے، نہ کوئی ہماری بہنوں میں ڈر ہے، نہ آج کوئی ہماری ماؤں میں ڈر ہے، نہ آج کوئی ہمارے اولاد میں ڈر ہے۔ بے حیا بن کر، نڈر بن کر زندگی گزار رہے ہیں۔ خدا کرے اللہ ہم سب کو خوف نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو حیا والی چادر ہماری ماں بہنوں میں نصیب فرمائے۔ جس طرح دن کے اجالے کے ساتھ سورج کا ہونا ضروری ہے، سورج آئے گا تو دن نکلے گا، اسی طرح ایمان کے ساتھ حیا کا خصوصی لگاؤ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہارے اندر حیا ختم ہو جائے، جب تمہارے اندر حیا رخصت ہو جائے، جب تمہارے اندر تمہارے معاشرے میں حیا کا جنازہ نکل جائے، اس وقت میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاصنع ما شئت، تم جو چاہے کرو۔ آج ہمارا معاشرہ وہی چاہ رہا ہے، دولت کو، فیشن کو ہم لوگ کیا سمجھ چکے ہیں؟ مغربی تہذیب کو، جو مغربی تہذیب کو ہم اپنانا چاہتے ہیں، مغربی تہذیب کو، کلچر کو ہم چلنا چاہتے ہیں، ارے وہ مغربی تہذیب وہ ہے جہاں سورج بھی جا کر ڈوب جاتا ہے، اس تہذیب کو ہم اپنانا چاہتے ہیں۔ معزز خواتین، ہمیں خدا کا قرآن اعلان کر رہا ہے، آقا دو جہاں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ علماء، حفاظ، اکابرین، ہمارے دعوت کے میدان کے علماء اور دعوت کے فضاؤں میں، کبھی گشتوں میں، کبھی ملاقاتوں میں، کبھی اجتماع میں، کبھی ہفتے واری اجتماعات میں، ہر جگہ یہی اللہ کا دین سمجھایا جا رہا ہے، لیکن بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ معزز خواتین، دو چیزیں ہیں، ایک ایمان ہے، دوسرا اعمال ہے۔ اب ہم دونوں چیزوں میں سے کون سا اپنائیں؟ سب سے پہلے ہمیں ایمان اپنانا ہوگا، بعد میں اعمال ہے۔ مثال کے طور پر ہم آپ کو بتاتے ہیں، اعمال ہے، ایمان نہیں ہے، کام نہیں آئے گا، ہم منزل مقصود پر نہیں پہنچیں گے۔ اعمال کا بعد میں کر سکتے ہیں، پہلے ایمان کی مضبوطی چاہیے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام بھی آئے، پہلے ایمان کو مضبوط کیا، بعد میں اعمال کرنے کو کہا۔ آج بھی دیکھیے معاشرے کے اندر رمضان آ جاتا ہے، کئی غیر مسلم بھائی ہمارے افطار کی پارٹیاں کرا دیتے ہیں،
کراتے نہیں کراتے؟ کرا دیتے ہیں۔ کیا ان کی افطار کی پارٹیاں ان کو جنت میں لے کر جا سکتی ہیں؟ اس کے علاوہ اور کئی غیر مسلم کبھی کھانا کھلا دیے، کبھی پانی پلا دیے، کبھی اچھے کام کر دیے، تو کیا ان کے کاموں سے کسی طرح کبھی نماز کو ایک بار نہ سر پہ ٹوپی رکھ کر نماز پڑھ لیا، کبھی ایک بار اور رومال اوڑھ کر کبھی کیا حج کے پروگرام میں شرکت کر لیا، کیا وہ اعمال کے کرنے سے وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا۔ ایمان کا ہونا شرط ہے، ایمان ہوگا بعد میں اعمال کی قبولیت ہوگی۔ معزز خواتین، جس طرح آج ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ بچپن سے لے کر 55 تک، کیا چھوٹے بچے، کیا جوان اور کیا بڑھاپے میں جا رہے ہیں، آئے دن ہمارا معاشرہ فیشن پرست ہو رہا ہے۔ عریانیت، گانا بجانا، رات کے آدھی رات تک 12، 12:30، 1 بجے تک آن لائن میں رہنا، موبائل کا استعمال کرنا، فیشن کے کپڑوں کا پہننا، شادیوں میں بیاہ میں جانا، اور اس کے علاوہ رسم و رواج میں جانا، وہاں پر ایسے کلچر میں جہاں جا کر ہم مل جانا۔ آج ہمارا معاشرہ کہاں تک ہمیں ان چیزوں کو صحیح کہہ رہا ہے، کہاں تک جائز ناجائز کا سبق سکھا رہا ہے۔ ارے سنے گا تو نو، بعد میں عمل کرے گا۔ ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر عمل کہاں کریں گے؟ اس لیے چاہیے کہ ہم اپنے زندگی میں با حیا بن کر زندگی گزارے، بے حیا بن کر زندگی نہ گزارے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی مدینہ منورہ کے بازو میں ایک باغیچہ تھا۔ اس باغیچے میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی باغیچے میں تشریف فرما تھے۔ آپ کے ساتھ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ ایسے ہی اپنے پیروں کو تھوڑا لمبا کیے ہوئے بیٹھے تھے، آرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آ گئے صدیق اکبر، بازو بیٹھ گئے، آپ آرام سے بیٹھے رہے۔ پھر عمر فاروق آئے، آپ ایسے ہی بیٹھے رہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ علماء نے لکھا ہے، آقائے دو جہاں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیروں کو سکیڑ کر کپڑے درست کرتے ہوئے، تھوڑا کپڑا پنڈی سے تھوڑا آقا علیہ السلام کے باہر تھا، اس کپڑے کو سمیٹ کر لنگی کو آپ آرام سے بڑھ گئے۔ روایت کرنے والے روایت کرتے ہیں، پوچھا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تشریف فرما تھے، ابو بکر آئے، آپ آرام سے ایسے ہی بیٹھے تھے، عمر فاروق آئے، آپ ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، جیسے عثمان آئے تو آپ اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیا، آپ اپنے کپڑوں کو درست کرتے ہوئے بیٹھ گئے۔ قربان جائیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوال کرنے والے سے کہا کہ آقا علیہ السلام نے کیوں نہ حیا کروں جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ عثمان وہ مبارک شخص ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ آج جو خطیب ممبر پر ہر جمعہ ممبر پر خود خطیب خطبہ دیتے ہوئے اصدقم حیاء من عثمان حیاء کامل الحیاء والعثمان، جو مکمل کا حیا کا جو میرے بھائیوں نمونہ تھے وہ حضرت عثمان غنی تھے۔ کتنا حیا بھرا ہوا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر۔ 2 مرتبہ داماد بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہلیز پر آئے، جن کو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی بشارت دی، عشرہ مبشرہ میں ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا ایک بیٹی آپ کے نکاح میں تھی اور اس کے بعد وہ بیٹی کا انتقال ہو گیا، پھر دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح کر دیا، دوسری بیٹی بھی فوت ہو گئی۔ تب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مغموم تھے، آپ کی آنکھوں میں اشک تھے اور آنسو بہ رہے تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عثمان کیا بات ہے، کیوں غمزدہ ہو؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے آقا، آپ کی دختر، آپ کی بیٹی میرے نکاح میں تھی، آپ کا ہمارا رشتہ تھا، فوت ہو گئی، دوسری بیٹی تھی وہ بھی فوت ہو گئی، اب آپ کا ہمارا جو رشتہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان ایک بات یاد رکھو،
دنیا داروں کے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن تمہارے اور ہمارے رشتے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ کہا میرے پاس صرف 2 بیٹیاں تھی، 2 ہی بیٹیاں آپ ہی کو دے دی، میرے پاس 2 نہیں 3 نہیں 100 بیٹیاں ہوتی، 100 بھی عثمان کو دیتا، سب مر جاتی۔ اللہ اکبر، قربان جائیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اخلاق و کردار پر، آپ کی پاک دامنی پر، آپ کے حیا والی زندگی پر۔ معزز خواتین، ہمیں چاہیے آج ہمارا جو معاشرہ کس طرف جانا چاہیے تھا، کس طرف چل رہا ہے۔ اللہ نے اپنے کلام مجید میں فرمایا، آخری بات بول کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اصل ہمیں جو بات سنا ہے حضرت مولانا حضرت ہمارے پروفیسر صاحب زاہد انصاری صاحب کی بات مکمل سنا ہے۔ میں تمہیدی بات پر میں 2-4 باتیں کہنے کے لیے بیٹھ گیا تھا۔ اللہ نے اپنے کلام مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اللہ فرماتے ایمان والو، قوا انفسکم، تم بھی جہنم کی آگ سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم نارا، اپنے بیوی بچوں کو بھی بچاؤ۔ علی شفا حفرۃ من النار، اللہ نے کلام مجید میں فرمایا انسان اپنے اعمال کرتے کرتے یہاں تک چلا چکا ہے، جہنم کے کنارے تک پہنچ چکا ہے۔ علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها۔ اللہ اکبر، ہمارے اعمال کیسے دن رات ہم دیکھتے ہیں، ایسے ہمارے برے اعمال آسمان پر جانے کے بعد بھی علماء نے لکھا ہے صبح کے فرشتے شام میں بدل جاتے ہیں، شام کے فرشتے صبح میں بدلتے ہیں، ہر فرشتہ ہمارے اعمال لے کر آسمان پر جاتا ہے، پھر بھی رات بھر ہمارے جو اعمال تھے، گناہ کرتے کرتے، نافرمانی کرتے کرتے، خدا کی بغاوت کرتے کرتے رات گزر جاتی ہے۔ خداوند قدوس اپنے کلام میں فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ فرماتے ہیں ہماری ذمہ داری ہے ان سب کی روزی روٹی پہنچانا۔ تم چاہے تو فرما برداری کرو یا نافرمانی کرو، پھر بھی خدا برابر رزق پہنچا رہا ہے۔ ہمارے اعمال گناہوں کی نحوست آسمانوں پر جانے کے باوجود خدا صبح صبح پھر بھی تازہ روزی روٹی پہنچاتا ہے۔ ہمارے نام اعمال گناہوں کی نحوست، ہمارا دفتر جب جاتا ہے گناہوں کے کرتوت کا، خدا اس پر فیصلے کر دیتا، یہ گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا۔ وہ خدا ستار ہے، ستاری کی چادر اڑا کر ہمیں ہر دن تازہ تازہ روزی روٹی کا انتظام کر رہا ہے۔ بہرحال معزز خواتین، ہمیں چاہیے ہماری رات کی تاریکیاں بھی پاک ہو، دن کے اجالے بھی پاک ہو، ان بچوں کی تربیت صحیح کریں۔ علم حاصل کر لینا بڑی بات نہیں ہے، علم کے ساتھ تربیت ضروری ہے۔ تربیت کریں گے، تربیت ہی کی بدولت ہماری اولاد منزل پر پہنچے گی، ہماری اولاد ہمارے سر کا تاج بنے گی۔ ان بچوں کی تربیت صحیح نہ ہو، ان بچوں کو اخلاق صحیح نہ سکھایا جائے، ان بچوں کو تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ دیا جائے، یہی ہمارے بچے ہمارے سر کا درد بن جائیں گے، یہی ہماری اولاد ہماری چوراہوں پر ہماری عزت کے نکالنے کے ذریعہ بن جائیں گے۔ معزز خواتین، ہمیں چاہیے، اکثر ہم لوگ کیا کہتے ہیں، بچہ بھی نہیں، چھوٹا بچہ ہی نہیں، 12 سال ہو گئے تو بھی بچہ چی، 15 سال کی ہوگی تو بھی بچی چی، 17 سال ہو گئے تو بھی بچہ، 20 سال ہوگی تو بھی بچی۔ ارے ماں کے لیے سب بچے ہی ہیں، لیکن ان کے ساتھ میں جو بچے کا لفظ لگ رہا ہے، کہیں وہ بچہ اس کو غلط لفظ کے ساتھ استعمال نہ کر لے، کھیل کود میں وقت نہ لگا لے۔ بہرحال ان صاحب اپنے اولاد کی تربیت کرے، ان کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، آپ کے طریقے پر ان بچوں کو لے کر آئے، اور احکام خداوندی پر خود بھی چلے۔ ان بچوں کو لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بہت دیر نہیں، بہت جلد ہی ہمارے گھروں کے اندر وہ ماحول دیکھیں گے جو مدینے کا ماحول تھا، جو جنت کا ماحول تھا، وہ ماحول ہم اپنے گھروں میں بھی دیکھیں گے اور اپنے آنگنوں میں بھی دیکھیں گے، اڑوس پڑوس کے اندر بھی دیکھیں گے۔ دعا فرمائے جتنی باتیں کہی گئی سنی گئی، اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، پورے معاشرے کو ہمارے اسلام اور شریعت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہماری مسکرات کے لیے بہترین باتیں حضرت نے ہمارے سامنے پیش کی. ہم تمام کو اور خواتین کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب میں بلا کسی تاخیر کے ہمارے مہمان مکرم رام نگرم سے تشریف لا چکے ہیں. حضرت کا ہم اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہوئے اور حضرت مولانا خالد صاحب مفتاحی دامت برکاتہ ان کا بھی ہم استقبال کرتے ہیں، اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں. آپ کا نام مبارک ہے. اب میں بلا کسی تاخیر کے ہمارے مہمان خصوصی پروفیسر جناب الحاج محمد زاہد انصاری صاحب دامت برکاتہ پرنسپل انجینئرنگ کالج اوسیا انجینئرنگ کالج رام نگر، میں حضرت والا سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور خواتین کے لیے جو ہماری کالج کی لڑکیاں ہیں ان تمام لڑکیوں کے لیے جو ضروریات ہیں اس عنوان کے تحت ہمارے سامنے یہ باتیں پیش فرمائیں. اور اس سے پہلے اور ایک مرتبہ میں گزارش کرتا ہوں ان خواتین سے جو کالج میں جانے والی لڑکیاں ہیں یا اس کے علاوہ 8ویں جماعت سے لے کر 10ویں جماعت تک کی جتنی بھی لڑکیاں ہیں ان سے دوبارہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ ابھی تک اس مجلس میں نہیں آئے ہیں تو وہ تشریف لائیں. میں حضرت والا سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنی قیمتی نصیحات سے مستفید کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباد اللہ الذین اصطفى ما بعد. وقال اللہ تبارک وتعالى سبحان الذي خلق الأزواج سبحان الذي خلق الأزواج وقال تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، دوستوں، محترم خواتین، اسکول اور کالجز میں پڑھنے والی بچیوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو دنیا آخرت میں خوش رکھے. علم حاصل کرنا بڑی دولت ہے. علم آدمی کو انسان بناتا ہے، جینے کا ڈھنگ سکھاتا ہے، اچھے برے کی تمیز سکھاتا ہے کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، اپنا کون ہے، پرایا کون ہے، رب کون ہے اور اس کا کریشن کون ہے، کریٹر کون ہے
کریشن کون ہے، خالق کون ہے، مخلوق کون ہے، اس کو الگ الگ بدلا کریں کہ یہ کریٹر ہے، یہ کریشن ہے، یہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے۔ مخلوق کبھی خالق نہیں ہو سکتی، جو کریشن ہے کبھی کریٹر نہیں ہو سکتا۔ انوویٹر ہو سکتا ہے، کریٹر نہیں ہو سکتا۔ نئی نئی چیزیں ایجاد کر سکتا ہے چیزوں کے ذریعے، جس کو اللہ نے کریٹ کیا ہے، لیکن وہ خود کریٹ کسی چیز کو کرے، وہ خود کسی چیز کی تخلیق کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کریشن کبھی کریٹر نہیں بن سکتا۔ زمین، آسمان، ستارے، سیارے، انسان، جنات، جو کچھ کائنات میں موجود ہے، جو ہم دیکھتے ہیں، جو ہمیں نظر نہیں آتا، اور یہ بنی ہوئی چیزیں ہیں، یہ کریشن ہے، بنانے والا رب ہے۔ کسی زمانے میں ہندوستان میں ایک بادشاہ ہوتا تھا، غالباً اس کا نام طاہر ہے۔ اس کے دربار میں پنڈت وغیرہ بھی رہا کرتے تھے، پنڈت ہوتے، اور جہاں وہ اپنی کتابوں کا علم رکھتے، معلومات رکھتے، وہیں وہ قرآن کو پڑھ کر اس پر عبور حاصل کرنے کی کوشش بھی کرتے، اور ارادہ اور نیت یہ ہوتی تھی کہ کسی طرح کوئی سوال مسلمانوں سے ایسے کیا جائے کہ جس کا وہ جواب نہ دے سکے اور ان کے ایمان میں زلزلہ پڑ جائے، ان کا ایمان متزلزل ہو جائے، ان کا ایمان کا فاؤنڈیشن شیک ہو جائے۔ اور جب ایمان شیک ہو جائے گا، فاؤنڈیشن ہل جائے گا، تو ساری عمارت گر جائے گی۔ جیسے زلزلہ آتا ہے تو فاؤنڈیشن کو شیک کر دیتا ہے، اور اس قوت کے ساتھ وہ شیک ہوتا ہے کہ اونچی اونچی عمارتیں فلک بوس ہو جاتی ہیں، زمین پر آ جاتی ہیں۔ ایمان شیک ہو گیا تو پھر سب جو سارے اعمال ختم۔ اگر ہدایت کی نیت کے ساتھ وہ اس پر محنت کرتے نا قرآن کے علم کو حاصل کرنے کی، تو شاید اللہ ہدایت دے دیتے، لیکن نیت میں فطور تھا کہ کوئی سوال ایسا پیش کرے کہ یہ اس کا جواب نہ دے سکے۔ چنانچہ بہت غور و خوض کے بعد ایک سوال ایک پنڈت نے تیار کیا، اور اس نے پوچھا، کیا مسلمانوں کا خدا قادر مطلق ہے، اومنیپوٹنٹ، ہر چیز کا کرنے والا، جس کے قبضے میں ہر چیز کرنے کی قوت و طاقت ہو، قادر مطلق، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا؟ تو اس نے سوال کیا، کیا مسلمانوں کا خدا قادر مطلق ہے؟ اگر ہے تو کیا وہ دوسرا خدا نہیں پیدا کر سکتا؟ اور اگر پیدا کر سکتا ہے تو وہاں وحدانیت کہاں رہی؟ وحدانیت ختم ہو گئی، دو ہو گئے، توحید ختم ہو گئی، وحدانیت ختم ہو گئی، یونٹی ختم ہو گئی۔ اور اگر آپ کہو نہیں کر سکتا تو پھر قادر مطلق کیسے ہوا؟ قادر مطلق کیسے ہوا جب وہ دوسرا نہیں پیدا کر سکتا ہے؟ اب یہ سوال جب مارکیٹ میں آیا، پبلک میں پھیلا، مسلمان پریشان ہو گئے، بولے کہ عجیب سوال ہے، اس کا کیا جواب دیا جائے؟ اور یہاں سے تیزی کے ساتھ یہ سوال بڑھتے بڑھتے بغداد پہنچا، جو دارالخلافہ تھا اس زمانے، اسلامی مملکت کا۔ تو وہاں کے بادشاہ فکر مند ہوئے کہ ہندوستان سے ایک سوال آیا ہے، اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ علماء کو جمع کیا، ان کے سامنے
سوال پیش کیا. علماء نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے جس نے سوال کیا ہے وہ منطق کا جاننے والا ہو اچھی طرح. منطق. اور آپ نے جو لوگ منطق جاننے والے ہیں ان کو آپ نے قید کر رکھا ہے. منطق ہوئی لوگوں کو آپ نے قید کر رکھا ہے. ایسا کریں آپ ان کو رہا کریں, اپنے دربار میں بلائیں اور ان کے سامنے یہ سوال پیش کریں. ممکن ہو اس کا کوئی جواب نکل آئے. تو بادشاہ نے ان کو رہائی کا آرڈر دیا. وہ آئے, ان کے سامنے یہ سوال پیش کیا, دیکھو فلاں ملک سے یہ سوال آیا ہے اور اگر ہم اس کا جواب نہیں دیں گے تو پھر جو ہمارے سیدھے سادے بھولے بھالے ڈھیلے ڈھالے مسلمان ہیں نا, ان کا ایمان رفو چکر ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. اس کا جواب ضروری ہے. بتاؤ اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے تاکہ ہم جواب دیں. ایک لڑکا کھڑا ہوا, کہنے لگا بادشاہ اس کا جواب میں دوں گا, میں اس کا جواب دوں گا. بولے کیا جواب ہے؟ کہ آپ کے سامنے نہیں, اس کے سامنے دوں گا جس نے اس کا سوال کیا ہے, اس کے سامنے یہ جواب میں دوں گا. چنانچہ ایک ڈیلیگیشن اس نوجوان کے ساتھ علماء کا تیار کر کے بھیجا گیا اور یہاں اطلاع ملی کہ ایک وفد آ رہا ہے, اس کا جواب جو سوال تمہارے یہاں سے آیا ہے اس کا جواب دے. دربار سجایا گیا اور یہ ڈیلیگیشن اور یہ وفد پہنچا وہاں. تو سب موجود تھے وہ جنہوں نے سوال پیش کیا تھا, وہ بھی دوسرے بھی. بادشاہ نے پوچھا تمہارے یہاں ہمارے سوال کا کیا جواب ہے, کون دے گا اور اس کا کیا جواب ہے؟ تو وہ نوجوان کھڑا ہو گیا, جی اس کا جواب میں دوں گا. بولے کیا جواب ہے؟ کہ پہلے سوال تو کرو اور جس نے سوال کیا ہے وہ سامنے آئے, سوال تو ہو. تو وہ بندہ سامنے آیا کہ میں نے سوال کیا ہے, یہ سوال میری طرف سے ہے. اس نے پوچھا بھرے دربار میں, کیا مسلمانوں کا خدا قادر مطلق ہے؟ تمہارا خدا قادر مطلق, ہر چیز کا کرنے کی قدرت جس میں ہو. جیسے قرآن میں بھی اللہ کہتے ہیں وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ. جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہو جا, تو وہ چیز ہو جاتی ہے. کہتے ہیں ہو جا, بس be and it will be, وہ ہو جا تو ہو جائے. ایسے تو قادر مطلق ہے. تو اس نوجوان کہنے لگا کہ بے شک ہمارے خدا قادر مطلق ہے. پھر اس نے سوال کی کڑی آگے بڑھائی اور پوچھا تو پھر کیا وہ دوسرا خدا پیدا نہیں کر سکتا؟ تو اس نوجوان نے کہا بے شک پیدا کر سکتا ہے, دوسرا بھی پیدا کر سکتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جس کو رب پیدا کرے, جس کو خالق پیدا کرے, وہ خالق نہیں ہوتا, وہ مخلوق ہوتی ہے. جس کو اللہ پیدا کرے وہ خالق نہیں ہے, وہ مخلوق ہے. اب ایک دم سے وہ اگلا, اس کے آگے کی کڑی ختم ہو گئی. وہاں جواب مل گیا کہ جو خالق جس کو پیدا کرے وہ مخلوق ہے, خالق ہو ہی نہیں سکتی. جو کریشن ہے وہ کریشن ہی رہے گا, کریٹر نہیں بن سکتا. ساری کائنات کا خالق اللہ کی ذات ہے. سارے جانوروں کو اللہ نے پیدا کیا اور علم دے کر بھیجا دنیا میں. جانوروں کو علم دیا, پیدائشی علم. انسان کے بچوں کو پیدائشی علم نہیں دیا, وہ سیکھتے سیکھتے سیکھتا ہے. اور جانوروں کو ادھر چوزا نکلا انڈے سے, 2-4 منٹ میں پھر وہ ٹھونگے مارنا شروع کر دے گا اور اپنی
مرغی کے ساتھ جس کے پروں کے نیچے وہ 20 دن تھا، انڈا تھا، اب چوزا بن گیا ہے، یہ اس کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے گا. اور جو مرغی جو اس کی ماں ہے دانہ دیکھتی ہے اور دانے کو کتر کے چھوٹا کر کے ان کے سامنے ڈال دیتی ہے. اب جہاں ڈالتی ہے نا وہ کنکر بھی ہیں چھوٹے چھوٹے، دانے بھی ہیں چھوٹے چھوٹے، لیکن وہ چوزا بیچارہ اپنے دانے ہی کو مارے گا، وہ کنکر کو نہیں لے گا. اس کو پتا ہے یہ کھانے کی چیز ہے اور یہ چھوڑنے کی چیز. کھانے کی چیز یہ ہے کہ کس نے سکھایا؟ اس کے رب نے سکھایا کہ تجھے یہ کھانا ہے، وہ نہیں کھانا. اور انسان کا بچہ کیڑا دیکھے تو اٹھا کے منہ میں ڈالے. کیڑا جا رہا ہے، مکوڑا جا رہا ہے، ہم نے خود کل ہی دیکھا، میں چھوٹا سا بچہ مکوڑا ہے بیچارہ، اس کو یوں یوں ہاتھ سے پکڑ کے منہ میں ڈال دیا. امی آئی اس کے کیا بتا بتا تھوک تھوک، اب وہ بیچارہ نکالے تو اندر سے مکوڑا نکلا. یہ انسان کا ہے. اور وہ چوزا بیچارہ اتنا سا، اس کو پتا ہے کھانے کی چیز کیا ہے اور چھوڑنے کی چیز کیا ہے. ایسی آگے بڑھ رہا ہو، اچانک چیل نظر آئی اس کے اوپر. اس کو بتایا نہیں کسی نے کہ دیکھ تیری چیل ہے نا، یہ تیری دشمن ہے، تجھے بچنا چاہیے. نہ اس کی امی نے اس کو ٹیچ کیا، نہ کسی اسکول میں اس کو بتایا گیا who are your friends, who are your enemies. تیرے اینیمیز کون ہیں، تیرے دشمن کون ہیں، تیرے دوست کون ہیں، کسی نے سکھایا نہیں ہے. ادھر چیل کو دیکھتے ہی، نظر پڑتے ہی یہ چینچی مارتا ہوا دوڑا ہوا ماں کے پروں کے اندر آ کر چھپ جاتا ہے. اس کو کس نے بتایا جی کہ تیری چیل تمہاری دشمن ہے، تجھے پکڑ کر لے جائے گی؟ یہ نہیں بتایا. اللہ نے وہ علم اس کے اندر ودیت کیا ہے. جو علم کی ضرورت جانوروں کو ہے اتنا علم اللہ نے ان کو پیدائشی دے دیا، لیکن انسان کو محنت پر ڈالا کہ محنت کرو تو ملے گا علم، اس لائن کی کوشش کرو تو وہ اس کی حقیقت تک تم پہنچ سکو گے. میں نے غالباً پہلے بھی کہا تھا، ہمارے ایک بزرگ تھے، انہوں نے جب وہ چھوٹے تھے 15-20 سال کے رہے ہوں گے، مدرسے میں پڑھتے تھے، اپنے رشتے دار کے پاس کہیں گئے. اس علاقے میں بندر بہت تھے. بندر ہوتے نا، بندر، منکیز، پلینٹی آف منکیز. اور جہاں ان کا منکیوں وہ جو ہوتا ہے نا، ان کا وہ فیملیز مل کے چلتے ہیں بیچارے، گروپ کا گروپ چلتا ہے. کہیں جائیں تو گروپ مل کر جاتے ہیں، دن بناتے ہوئے یہ کودے وہ کودے. اور بعض میں تو بہت شریر ہوتے ہیں، ان کے اندر شرارت بھی بہت ہوتی ہے بندروں میں. تو اس علاقے میں یہ کرتے کہ جب وہ بندر آتے نا، یہ کپڑے اگر سوکھنے ڈالے ہوتے ہیں تو کپڑوں کو یوں اٹھا کر چر پھاڑ کے ان کے سامنے پھینکتے تھے، نیچے اوپر چھت پر سے نیچے پھینکتے. ادھر کالر پھٹ گیا، ادھر آستین نکل گیا، چور 2 ٹکڑے کر دیا، لا کے پھینک. اور کبھی نیچے بھی اتر کے آ جاتے تھے دندناتے ہوئے. اور روٹی ووٹی رکھی ہوتی ہے نا کچن میں، وہ اٹھا لے کے چلے جاتے روٹیاں. ڈنڈا دکھایا تو یہاں سے اٹھ کر وہاں بھاگے، اور دانت دکھائے چیل کر جیسے مذاق کر رہا ہے ان سے. دیکھا لے لیا نا، روٹی لے لیا. ان کو بہت تکلیف ہوتی تھی، کپڑے پھاڑ رہا ہے، یہ چیزیں کوئی رکھنے کو نہیں ہے وہ سب، لیکن مارنا ممنوع تھا. وہ اور زیادہ اندر آتے تھے. ایک دن انہوں نے چھپ چھپ کر 2-4 کی ریپیری کر لی، لیکن 2-4 سے کیا ہوتا ہے، وہ تو ہال کے ہال تھے. تو انہوں نے پلان کیا کہ یار ہول سیل میں ان کا کام تمام کرنا چاہیے. تو انہوں نے نیلا طوطا لایا. نیلا طوطا سمجھتے ہوں گے نیلا طوطا کیا ہوتا ہے. نیلا طوطا لا کر آٹے میں ملایا، اس کے گوندا، اس کو روٹیاں بنائی، اور بہت ساری روٹیاں تیار کر کے اپنی چھت پر بکھیر دیا.
اوپر، اور چھپ کر دیکھنے لگے کہ یہ اب کیا کرتے ہیں، یہ آئیں گے، اور ان کے آنے کا ٹائم بھی متعین رہتا ہے اکثر 11 بجے بلاؤ تو 11 بجے ان کا ٹائم ہے مثلاً آنے کا، تو 11 بجے سیدھے دندناتے ہوئے آ جائیں گے. ٹائم مینٹین کرتے ہیں ڈیلی. جیسے آپ کو 11 بجے بلایا گیا مستورات کو، تو ماشاءاللہ 11 بجے ٹینٹ پورا بھرا ہوا تھا. ہمارا جو پنڈال ہے نا یہ بھرا ہوا. تو ان کے یہاں ٹائم مینجمنٹ بھی بہت زبردست ہے، ٹائم بہت اچھا مینج کرتے ہیں. اور ان کے آنے سے پہلے انہوں نے بھی روٹیاں بنا کر اوپر میں ریڈی ڈال دیا. اب وہ آئے، آ کر دیکھا تو روٹیاں رکھی ہوئی ہیں فل. اب ایک دوسرے کو تعجب سے دیکھ رہے ہیں، پوچھ رہے ایک دوسرے کو What is this? How come? Since when this human being has become so generous? کب سے یہ انسان اتنا فیاض بن گیا، اتنا جنرس ہو گیا؟ ایک دو روٹیاں لے کے بھاگتا تو ڈنڈا پیچھے لے کے آتا، اور اب تو پھیلایا ہے. اوہو، ضرور دال میں کچھ کالا ہے. یہ آپس میں ایسا لگا ان کے باتوں سے کہ یہ کچھ مشورہ کر رہے ہیں، یہ چھپ کے دیکھ رہے ہیں. اور ادھر ادھر دیکھ کر ایک نے بھی آج روٹی لی نہیں، اس میں سے بھاگ گئے. اور جب وہاں سے بھاگ گئے تو انہوں نے سمجھا یار ہماری اسکیم فیل ہو گئی. کچھ دیر میں پھر آئے بھاگتے ہوئے، دوڑتے ہوئے، دندناتے ہوئے. اور اب کے باہر ان کے ساتھ 3-4 موٹے موٹے تازے بندر بھی تھے، جیسے قوم کے چودھری ہوتے ہیں نا، ویل بلڈ. اب وہ چودھری ٹائپ کے بندر وہ بھی ساتھ تھے، وہ بھی آئے. سارے دوسرے بندر تو پیچھے رہ گئے، یہ چودھری ٹائپ کے جو بندر آئے تھے نا ساتھ میں، وہ آگے بڑھا اور روٹیاں اٹھائی. اس نے ایک اٹھا کے اس کو توڑا اور سونگھا اس کو، پھر رکھ دیا واپس، اور اشارہ کیا دوسرے بندروں کو، سب بھاگ گئے. اوہو، یہ تو گارنٹی ہو گیا. اب ان کو پتہ چل گیا ہم نے اس کے اندر کیا ملایا ہے، اور اب یہ پوری طرح ان کی اسکیم ناکام ہو گئی ہے. یہ تو سمجھ گیا. کچھ دیر گئی، پھر آئی وہ قوم تیسری مرتبہ. اور آنے کے اب جو آئے تھے نا ساتھ میں جھاڑ، ایک ایک ہاتھ میں درخت کی ڈالی پکڑے ہوئے آئے تھے، درخت کی ڈالی پکڑ کر آئے. اور سب آ کر بیٹھ گئے ان روٹیوں کے اطراف میں، پورے کے پورے، جیسے کہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہو رہی ہو. جیسے آپ کی کانفرنس چل رہی ہے نا، ویسے وہ ماشاءاللہ کانفرنس میں آئے اور راؤنڈ بیٹھ گئے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں. اور ایک ایک آدمی، ایک ایک بندر ایک ایک روٹی لے لیتا تھا، اور اس کو توڑ کے ایک ایک نوالا روٹی، ایک نوالا وہ درخت کی ڈالی، ادھر روٹی کھاتا ادھر ڈالی کھاتا، ادھر روٹی کھاتا ادھر ڈالی کھاتا. اور ساری روٹیاں کھا کے ختم کیا، اور ڈالیاں جو لائے تھے وہ سب کھا گئے ویسے ہی، اور دندناتے ہوئے کود کے بھاگ گئے. نہ کوئی گرا نہ مرا. یہ لائن کا علم اللہ نے ان کو بھی دے رکھا ہے. ہم سمجھتے ہیں یار ہم ہی کو ملا ہے، اور ساری ٹیکنالوجی کا علم ہم ہی کو حاصل ہے نا. جانوروں کو بھی اللہ نے ان کی ضرورت کا علم دے رکھا ہے. ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو فخر محسوس کریں اور رب کو بھول جائیں، یہ تو بڑی بیتوکی بات ہو جائے گی. لیکن یہ علم ہمارا ذریعہ بنے اللہ کی پہچان. ہمارا دنیا کے علم جو ہم حاصل کر رہے ہیں، یہ اگر ذریعہ بن گیا رب کے پہچان کا، اگر یہ ذریعہ بن گیا رب سے کلوزنس کا، کہ یہ اس کے ذریعے اللہ کو پہچانا جائے. قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات، پیور از ہی
جس نے جوڑے بنائے، ہر چیز میں جوڑے، ان چیزوں میں جو زمین سے نکلتے ہیں جیسے پلانٹس، اور تمہارے اندر بھی مین اینڈ ویمن، آدمی عورت، یہ جوڑا بنایا اللہ نے، اور ان چیزوں میں بھی جوڑے بنائے جس کو تم نہیں جانتے، اس میں بھی بنا دیے جوڑے۔ اور جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا نا تو شاید اس وقت یہ تیسرا جملہ شاید کا سمجھ میں نہ آیا ہو کسی کو، تم نہیں جانتے، ہاں ٹھیک ہے ہم نہیں جانتے، لیکن اس میں بھی جوڑے ہیں، آمنا وصدقنا۔ لیکن جب ریسرچ ہونے لگا اور تحقیق چلتی رہی تو پھر پتہ چلا اللہ نے ہر میٹر کے اندر الیکٹرانز رکھے ہیں، جہاں الیکٹرانز ہیں وہاں پروٹونز بھی ہیں، وہ بھی جوڑوں کے ساتھ۔ جس زمین پر ہم بیٹھے ہیں، جس فرش پر، اس کے اندر بھی الیکٹرانز پروٹونز ملیں گے، یہ دیوار اس کے اندر بھی، یہ پتھر اس کے اندر بھی، یہ لوہا اس کے اندر بھی الیکٹرانز کی حرکت ملے گی، فلو آف الیکٹرانز مل جائے گی۔ اس وقت تو پتہ نہیں تھا، لیکن جب سائنس نے ترقی کیا تو پھر کہتے ہیں کہ دیکھو اس کے اندر بھی ملا۔ جس نے اس کی تحقیق کی اس کو آئنسٹین بولتے ہیں، وہ سائنسدان ہے۔ میٹر کو ہر آدمی دیکھتا ہے، یہ مادہ، یہ میٹر، یہ پتھر، سورج، لکڑی، جو بھی ہے نا، میٹر کو ہر آدمی دیکھتا ہے، لیکن اس میٹر کے اندر جس نے فلو آف الیکٹرانز کو دیکھا وہ آئنسٹین کہلائے۔ درخت سے پھل کے گرنے کے واقعے کو ہر آدمی دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھیں، اوپر سے چھوڑو تو پتھر نیچے آئے، اوپر درخت پر سے چھوڑ دو پھل نیچے آئے، درخت کا پھل گر جائے، لوگ بچے پتھر مارتے ہیں۔ آم کیری لٹکی ہوئی ہے، آم کچے آم لٹکے ہوئے ہیں، شریر لڑکے کیا کرتے ہیں، ایک اٹھایا پتھر مارا اور لگا اس کو تو اوپر سے آم نیچے آیا، اوپر چلا گیا تو نیچے آ گیا۔ تو یہ سب دیکھتے ہیں، لیکن جس نے اس پھل کے گرنے کے واقعے کے پیچھے زمین کی قوت کشش کو دیکھا، گریویٹیشنل پل جو زمین کے اندر اللہ نے رکھی ہے، اس گریویٹیشنل پل کو جس نے دیکھا وہ نیوٹن کہلایا۔ اسی طرح اس کائنات کو سب دیکھتے ہیں، زمین و آسمان کو سب دیکھتے ہیں، چاند و سورج کو سب دیکھتے ہیں۔ اس کے پیچھے جس نے خدا کی قدرت کو پہچانا وہ مومن کہلایا۔ کہ مومن کون ہے؟ ان ساری چیزوں کے اسٹڈی کرنے کے باوجود یوں کہتا ہے کہ اس کو میرے رب نے پیدا کیا۔ واٹر کا فارمولا ہر ایک جانتے ہیں، ماشاءاللہ، کیمسٹری پڑھے ہوئے لوگ سب جانتے ہیں، واٹر H2O is water. 2 molecules of hydrogen or 1 molecule of oxygen becomes water. ایک اور مالیکیول اس میں زیادہ ہو جائے، آکسیجن H2O2 ہو گیا تو وہ پانی نہیں رہے گا، وہ ایسڈ بن جائے گا۔ ایک آکسیجن کا مالیکیول اور بڑھا دینا تو پانی جو زندگی کا سبب ہے وہ موت کا سبب بن جائے گا۔ H2O کو سب جانتے ہیں، یہ پانی ہے، لیکن اتنا ہی پڑھ لیا کہ 2 molecules of hydrogen and 1 molecule of oxygen becomes water، یہاں تک پڑھا۔ اس کے آگے ایک قدم آگے بڑھ کر ہائیڈروجن کا پیدا کرنے والا کون ہے، آکسیجن کا پیدا کرنے والا کون ہے، اس کے جوڑ توڑ کے ساتھ تیسری چیز لانے والا کون ہے، اس کو نہیں پہچانا تو پھر ہماری پڑھائی نامکمل ہے، انکمپلیٹ ہے۔ ہم اپنے ایجوکیشن کے تھرو اپنے اللہ کو پہچانیں کہ ہمارا رب کون ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون۔ سورہ انبیاء کی آیت ہے 30ویں نمبر کی 30th آیت۔ اولم یر الذین کفروا، کیا ان انکاری لوگوں نے نہیں دیکھا، انکار کرنے والوں نے، کفر کرنے والوں نے نہیں دیکھا
یہ اللہ کا ایک انداز ہے بولنے کا. کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ اتنا مشہور چیز آپ کو نہیں پتا؟ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ زمین و آسمان یہ سب میٹر ایک جگہ منجمد تھے. they were closed. کانتا رتقا، they were closed by itself. لیکن ہم نے اس کو کھول دیا. ففتقناہما، ہم نے اس کو منتشر کر دیا، ہم نے اس کو کھول دیا. ففتقناہما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون، اور ہم نے ہر جاندار کو پانی سے نکالا. جاندار کا سبب پانی ہے. کیا ابھی بھی ایمان نہیں لاؤ گے؟ افلا یؤمنون، کیا ابھی بھی ایمان نہیں لاؤ گے ہماری ذات پر؟ یہ کب کہا جا رہا ہے؟ تقریباً 1500 سال پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام پر اتارا جا رہا ہے، جہاں کوئی اسکول نہیں تھا، جہاں کوئی مدرسہ نہیں تھا، جہاں کوئی مونٹیسری سسٹم نہیں تھا پڑھائی کا، کچھ نہیں تھا. اب یہ سائنسی تحقیقات، یہ اسپیس کی تحقیقات دی جا رہی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام پر اتاری جا رہی ہے. کا کس کے لیے؟ اس زمانے کے لوگوں کے لیے، ہمارے زمانے کے لوگوں کے لیے. قرآن صرف اس زمانے کا نہیں ہے، یہ ہر دور کے لیے ہے، اور کائنات کے ہر فرد کے لیے ہے، اور قیامت تک انسانیت کی رہبری لے کر آیا ہے. یہ رہبری لے جا، یہ کہاں کی رہبری کرے گا؟ یہ جنت کی رہبری کرے گا. قرآن رہبری کرتا ہے جنت کے لیے، یہ راستہ دکھاتا ہے جنت کا. اس کو لے کے چلو گے، جاؤ گے سیدھے جنت. گوگل ایک شہر سے دوسرے شہر کا راستہ دکھائے گا، ایک محلے سے دوسرے محلے کا راستہ دکھائے. گوگل میپ جو آج کل لوگ دیکھتے ہیں، لوگ اس کی وجہ سے راستے بھول گئے. اب وہاں ڈالے تو یاد آتا، معلوم ہوتا. یہ تو گوگل ہے نا، گوگل. یہ گوگل نام ایک طرف سے ایک شہر سے دوسرے شہر کا، ایک محلے سے دوسرے محلے کا یہ راستہ بتائے گا. لیکن قرآن یہ راستہ بتائے گا جنت کا، یہ جنت کو لے جائے گا. اب یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء كل شيء حي. کیا تم نے نہیں دیکھا اے انکار کرنے والو، اے کفر کرنے والو، اے ہمارا انکار کرنے والے، کہ یہ ساری دنیا ایک منجمد چیز تھی، ایک جمی ہوئی چیز تھی، منجمد چیز تھی. سائنس بھی کہتا ہے، ابھی تحقیق ریسنٹ تحقیق اس کی، یہ ساری یہ جتنا یونیورس ہے یہ ایک جگہ ایک میٹر کی طرح تھا، اور پھر ایک اس پر پنچ لگا، ایک بینگ لگا، بگ بینگ تھیوری بولتے ہیں اس کو. ایک ایسا بینگ اس پر، ایک ایسا پنچ اس پر لگا، ایک ایسی قوت کی اور ایسی طاقت اس پر لگی کہ یہ سب بکھر گیا، یہ منتشر ہو گیا، یہ کھل گیا، ادھر ادھر ہو گیا. یہ وہاں پہ بن گیا، یہ سورج بن گیا، یہ سٹارز بن گئے، یہ زمین بن گئی، یہ آسمان بن گیا، یہ سب کچھ بن گیا، یہ پلانٹس بن گئے، یہ سٹارز بن گئے. یہ کون بول رہا ہے کہ یہ سائنس ہے؟ اور قرآن میں اللہ پہلے ہی نکال دیا. لیکن یہ نہیں بتائیں گے کہ وہ پنچ لگانے والا کون، وہ فورس لگانے والا کون ہے، اور وہ منتشر کرنے والا کون ہے، منجمد کرنے والا کون، منتشر کرنے والا کون ہے. اس سے سائنس عاجز ہے، اور اس کو اللہ قرآن میں بیان کرتے ہیں. ففتقناہما، اس کو بکھیرا ہوئے، ہم نے بکھیرا، ہم نے اس کو سپریٹ کیا. پھر آسمان بن گیا، وہ وہاں چلا گیا، زمین یہاں آ گئی، سورج اللہ نے جتنے اندازے پر رکھنا ہے اس کو وہاں بھیج دیا، چاند کو جتنے جگہ رکھنا ہے وہاں بھیج دیا. ستارے کہاں کرنے ہیں؟ گیلیکسیز تیار ہو گئے. کتنے گیلیکسیز؟ بلینس آف گیلیکسیز. یہ جو ہمارا سولار سسٹم ہے نا، یہ گیلیکسی، سولار سسٹم کے گیلیکسی، ملکی وے اس کو بولتے ہیں. یہ سب سے نیئرسٹ ہے. کئی لاکھ سال لگتے ہیں اس کو ٹریول کرنے کے لیے. ایسے بہت سارے گیلیکسیز ہیں، بے انتہا گیلیکسیز اللہ نے کریٹ کیے.
اور ہمارے ایک دوست کہنے لگے کہ جب وہ آسٹریلیا گئے، نہیں آسٹریلیا گئے تو وہاں بات ہو رہی تھی وہاں کے ساتھیوں سے، وہاں کے ایک سائنسدان جو تھے، سائنٹسٹ سے بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے نیو ڈسکوری سنائی، سائنس کی نئی ڈسکوری سنائی. اسٹانشنگ، کیا اسٹانشنگ تھی کہ ہماری جو گیلیکسیز اب تک ہم دریافت ہوئی تھی اتنی بلین گیلیکسی تھی، ابھی نیچے ایک اور گیلیکسیز ملی ہے، ایک اور نئی گیلیکسیز ملی ہیں، اور ایک ایک گیلیکسی میں کروڑوں سٹارز ہوتے ہیں، ایک ایک گیلیکسیز میں کروڑوں سٹارز، اور ایک ایک سٹار جو ہے نا وہ سورج سے بھی کئی 100 گنا بڑا، کئی ہزار گنا بڑا، اور یہ سورج ہے اتنا ہماری اس زمین سے 1,00,000 گنا بڑا ہے، اور ایسے کئی سورج اور ایسے کئی سٹارز ملے. یہ کون بنا رہا ہے؟ یہ کون تیار کیا ہے؟ کس کی یہ تخلیق ہے؟ وہ رب کائنات ہے جو آپ کا ہمارا بنانے والا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ نئی گیلیکسیز، اور پھر ایک سٹیٹمنٹ انہوں نے دیا کہ یونیورس از ایکسپینڈنگ ایوری ڈے، یونیورس از ایکسپینڈنگ. یہ یونیورس ہے نا، یہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے، یہ بڑھتی جا رہی ہے، ایکسپینڈ ہوتی جا رہی ہے. تو ہمارے ایک بزرگ کہنے لگے ایکسکیوز می، ان سائنسدان سے کہا ایکسکیوز می، یونیورس از ناٹ ایکسپینڈنگ بٹ یور نالج از ایکسپینڈنگ. اب تک اتنی نالج تھی، اب اس کے دیکھنے کی قوت، ٹیلیسکوپ کی قوت بڑھ گئی، تو اس کے آگے کی چیز آپ کو نظر آ گئی. وہ اللہ نے بنا رکھی ہے پہلے ہی، اس کی آگے کی قوت آپ کو نظر آ گئی. اور ٹیلیسکوپ اور تیزی اور دور کے دیکھنے والا آپ نے بنایا، پاورفل بنا دیا، اس کے آگے کی چیز اور آپ کو نظر آئی. تو یور نالج از ایکسپینڈنگ، ناٹ دا یونیورس از ایکسپینڈنگ. یہ کائنات ہے کہ اپنے اسٹڈیز کے ساتھ اور اپنی ایجوکیشن کے ساتھ اپنے اللہ کو پہچان. میرا رب کون ہے، میرا پالنہار کون ہے، مجھے گائیڈ کرنے والا کون ہے. اللہ سے ذرا سا بات کر کے تو ہم دیکھیں. فرینڈ سے بات کرنا آ گیا، موبائل میں چیٹنگ کرتے ہیں تو آدھی رات گزر گئی ہے، دوستوں سے چیٹ کر رہے ہیں، بیکار لوگوں سے چیٹ کر رہے ہیں، جن کے ہاتھ میں نہ ہماری دنیا ہے نہ ہماری آخرت ہے. اس میں وقت لگا ہوا ہے. اب یہ ادھر چیٹ کر رہے ہیں، ادھر سے چیٹ کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا چیٹ ہو رہا ہے، وہ جانتا ہے، اس کا رب جانتا ہے. جو بھی ہم کریں گے وہ اللہ تو جانتا ہے کہ ہم کیا چیٹ کر رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں موبائل سے. کبھی اپنے اللہ سے چیٹ کر کے دیکھیں، وہ تمہیں کتنا چاہتا ہے، وہ تمہیں کتنا پسند کرتا ہے. اللہ کہتے ہیں میرے بندے میں تجھے لو کرتا ہوں، میں تجھے بے حد محبوب کر رکھتا ہوں. بندہ کوئی اللہ کو ناراض کرتا ہے، مرد ہو یا عورتیں ہوں، کوئی بھی ایسا عمل کر لیا جس سے اس کا رب ناراض ہو گیا، عمل کر کے منہ موڑ کے جا رہا ہے، یہ لڑکا، یہ لڑکی، یہ مرد، یہ عورتیں ناراض کر کے منہ موڑ لیا اور جا رہا ہے. اللہ کہتے ہیں میرے بندے، اے میری بندی، تو نے تو مجھے ناراض کیا اور منہ موڑ کے جانے لگی، لیکن میں تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہوں کہ شاید اب لوٹ آئے گی، شاید اب لوٹ آئے گی، شاید اب لوٹ آئے گی. میں تیرے توبہ کا انتظار کر رہا ہوتا ہوں، میں تیرے واپسی کا انتظار کر رہا ہوتا ہوں، میں تیرے لوٹنے کا انتظار کر رہا ہوتا ہوں. ایک دفعہ تو مجھے پکارے، میرے رب مجھے معاف کر دے، تو میں فوراً کہہ دیتا ہوں فغفر لی لک ولا ابالی، میرے بندے جا میں نے معاف کر دیا، مجھے ذرہ پرواہ نہیں ہے اتنے بڑے گناہگار کو کیسے معاف کر دیا. ایسے تو ہمارے چاہنے والے رب ہیں. اس کو پہچاننا، اس کی ماننا، اس کو پہچاننا، اس کو اپنانا، اس سے تنہائیوں میں بات کرنا،
رب سے کہو کہ اللہ تو نے زندگی دی، کامیابی بھی تجھی کو دینا ہے، زندگی تو نے دی ہے، اس کی ساری ضرورتیں تجھے ہی دینا ہے، اسکول اور کالجز میں تو نے داخلہ دلایا ہے، عقل و فہم اور علم و ہنر تجھی کو دینا ہے۔ دنیا میں مختلف راستے ہیں، مجھے سیدھے راستے پہ چلانا یہ تیرا ہی کام ہے۔ راستے مختلف ہیں، بہت سارے راستے ہیں، لیکن جس راستے کا انجام جنت ہو، جس راستے کا انجام اللہ کی رضا ہو، وہاں تک پہنچانا اللہ تیرے ہی ہاتھ میں ہے، یہ تو دے دے۔ اللہ سے مانگنا سیکھیں اور اللہ کو منانا سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں اور نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ سے مانگنا سیکھیں، اس سے جوڑ بٹھائیں۔ اللہ کہتے ہیں اے میرے بندے، قرآن پاک میں پہلے تو واقعہ بتا، اذا السماء انفطرت، کہ جب آسمان بدلی پر سے پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَصَرَتْ، اور ستارے جھڑ پڑیں گے۔ ایک وقت آئے گا دنیا پر کہ جو آسمان نظر آ رہا ہے یہ ٹوٹ جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا، یہ پھٹ جائے گا، اور جو آسمان پہ ستارے ہم دیکھ رہے ہیں، بہت سے ہم دیکھ بھی نہیں پاتے، یہ ستارے جھڑ پڑیں گے۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَصَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اور یہ دریائیں ابل کر بہہ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، سوکھ جائیں گی، اور خبریں اپنے اندر کی دفینے نکال باہر کریں گی۔ خبر گریو اپنے اندر کی چیزیں نکال کر باہر کریں گی۔ اس وقت انسان جان لے گا علمت نفس ما قدمت وأخرت، اس وقت انسان جان لے گا کیا چیز اس نے آگے بھیجی اور کیا چیز دنیا میں چھوڑ کر آ گئی، کیا بھیجا رب کے پاس، اپنی نجات کا سامان کیا بھیجا رب کے پاس، اور کیا چیز دنیا میں چھوڑ کر آ گئی۔ اور پھر آگے اللہ بولے علمت نفس ما قدمت وأخرت یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسانوں تم اپنے کریم اور رب سے کیسے غافل ہو گئے؟ تمہارا کریم رب ہے، بڑا کرم کرنے والا رب ہے، اس سے تم کیسے غفلت میں پڑ گئے؟ سارے انسانوں سے کہتا، صرف مسلمانوں سے نہیں ہے، سارے انسانوں سے اللہ کرے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، وہی تو ہے جس نے تمہیں جیسے چاہا ویسے بنا دیا، جیسے تمہارے چہرے کو مناسب بنا دیا جیسے اس نے چاہا، تمہاری صورت ٹھیک رکھی، آنکھیں دے دی، دو ہونٹ دیے، وہ شفتین، دو ہونٹ دیا، آنکھیں دی، یہ سب کچھ دیا، تو کیوں اپنے رب سے غافل ہو گئے؟ تو ایسا ہمارا کریم رب ہے، اور جو نبی اللہ نے ہمیں دیے ہیں وہ نبی بھی بڑے کریم ہیں۔ جو ہمارے منفیت کے بڑے حریص ہیں کہ ہمیں نفع پہنچے، ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچے، نفع پہنچے، ہمارے نبی بہت حریص ہیں، لیکن بندہ نہ اللہ کو جان رہا ہے نہ نبی کو جان رہا ہے، بلکہ لوگ دنیا میں جیتے جیتے ایسے دنیا سے غافل ہو گئے اور ایسے اپنی آخرت سے غافل ہو گئے، ایسے اپنے رب سے غافل ہو گئے کہ ان کو پیدا کرنے والا ہی یاد نہ رہا، بلکہ اس کا انکار کرنے والے ہو گئے۔ اسکولز کالجز میں پڑھنے والے سمجھتے ہوئے اور ہم نے تو بڑا تیر مارا ہے۔ ایک دفعہ ایک
نوجوان سے ملاقات ہوئی، ملنے کے لیے گئے تھے ہم اس کے گھر پر. 3-4 لڑکے رہتے تھے، 2 فارمیسی کرنے والے اور یہ انجینئرنگ کر رہا تھا، اسٹوڈنٹ تھا. ان سے ملنے کے لیے گئے 2.5 گھنٹے والی محنت کے پر. تو اس نے دیکھا ہوگا سر آئے ہیں، سر تشریف اندر آئیے، تشریف لائیے. اندر بلا لیا. اب بلا کر ہم نے بات کی ان سے بیٹھ کر اس کے کمرے کے ہال میں، ایمان کی، اعمال کی، آخرت کی فکروں کی، اور جو اللہ نے زندگی دی ہے اس زندگی کو کیسے گزارا جائے کہ ہمارا انجام اچھا ہو. بات چیت ہونے کے بعد میں ذرا اٹھنے لگا واپس جانے کے لیے. بھائی ٹھیک ہے، مسافر ہو گئے. واپس جانے کے لیے اٹھنے لگا تو ایک لڑکا اس میں سے، انجینئر صاحب، اس نے ایک سوال کیا، سر ایکسکیوز می، یوں کہا کہ دیکھو کیا does God really exist؟ اس نے پوچھا does God really exist؟ کیا خدا واقعی میں موجود ہے؟ اب کیا بتائیں، مسلمان لڑکا ہے، نام مسلمان، اس کے ابا مسلمان، دادا مسلمان، پیڑھی کی پیڑھی پیچھے والی اوپر کی سب مسلمان. لیکن اب باطل کی جو محنتیں ہر جگہ چل رہی نا، باطل کی محنت نے ذہنوں کو بگاڑنا شروع کیا ہے، اور موبائل کی محنت نے ذہنوں کو خراب کرنا شروع کیا ہے. یہ سوشل میڈیا نے کم کا نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کتنوں کو بگاڑ چکا ہے، اور کتنے بگڑنے والے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے اس سے. Does God really exist؟ کیا واقعی خدا موجود ہے؟ اتنا سنتے ہی ایسا لگا میرے پیروں تلے طاقت نکل گئی، پیروں میں طاقت نکل گئی، دم سے بیٹھ گیا میں ویسے ہی. بولے ایک مسلمان کوئی غیر پوچھتا تو الگ بات تھی، کوئی ایتھیسٹ پوچھتا تو الگ بات تھی، کوئی ملحد پوچھتا تو الگ بات تھی. جس کو ہم نے دیکھا ہے وہ پوچھ رہا. اب میں سوچنے لگا کہ اس کو جواب کیا دوں. حالانکہ اللہ کے قدرت کے نظارے تو بہت ہیں عالم میں، کہ بندہ کہیں جاتا ہے، ایک جنگل میں مثلا جا رہا ہو، وہاں کوئی گھر تعبیر نظر آتا ہے، گھر بنا ہوا، اس کو دیکھتا ہے، دیکھتے ہی سمجھتا ہے جی اس گھر کو کسی نے بنایا ہے. جنگل و بیابان میں آدمی کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، وہ گھر میں کوئی ہے بھی نہیں ہے، وہ خالی، اور وہ دیکھتے ہی پہچان جاتا ہے یہ گھر، اس گھر کو کوئی بنانے والا ہے، اس کا کوئی بنانے والا ہے. کشتی نظر آتی ہے، دیکھتا ہے اس کو کوئی بنانے والا ہے. بس نظر آتی ہے، دیکھتا ہے اس کو کوئی بنانے والا ہے. فوراً دماغ جاتا ہے اس کو کسی نے بنایا، اس کو بنایا گیا ہے. کائنات نظر آ رہی ہے، اس کا بنانے والا سمجھ میں نہیں آتا کہ کس نے بنایا. تو میں اللہ کی طرف متوجہ ہوا کہ اس کو جواب کیا. اللہ نے ایک بات ذہن میں ڈالی، جو کسی بزرگ کی بات میں نے بہت پہلے پڑھی تھی، لیکن ذہن میں نہیں تھی وہ. اس وقت فوراً اللہ نے اس بات کو یاد دلایا. میں نے کہا بھائی دیکھو، یو آر انجینئر، تم انجینئر ہو، اور انجینئر کوئی کام سیفٹی کے بغیر نہیں کرتا ہے. کوئی ڈیزائن وداؤٹ سیفٹی نہیں ہوتی اس کی. ہر ڈیزائن کا فیکٹر آف سیفٹی تک لے کر پھر اس کو ڈیزائن کرتا ہے. یہ مسجد تعمیر ہوئی ہے، اس کے ڈیزائن کرنے والے نے اس کا فیکٹر آف سیفٹی لے کر ڈیزائن کیا ہے کہ اس پر ہوا کی اتنے زور لگیں گے، زمین کا نیچے سے زمین کا پریشر ایسا اوپر کو آتا ہے، ہوا کا پریشر ایسے یوں چلتا ہے، اور مختلف ڈائریکشن سے اس کے پریشرز پڑتے ہیں. ان سارے پریشرز کو، اور اس کے علاوہ نیچرل کیلیمٹیز جو آتے ہیں، کبھی زمین زور سے ہلا دی جاتی ہے، تو اس کی کیا قوت ہو سکتی ہے، کس کی طاقت کیا ہو سکتی ہے، اس کے حساب سے کم ہمارا نقصان ہو،
اس کا سیفٹی فیکٹر لے کر پھر ڈیزائن کرایا جاتا ہے، مستقل لمبا کام ہے. تم فیکٹر آف سیفٹی دیکھتے ہو کہ سیفر سائڈ کون سی ہے، اور ہر بندہ دیکھتا ہے سیف چلو. تو میں نے کہا دیکھو تھوڑی دیر کے لیے سوچیں گے، فرض کر لو، تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لو کہ اللہ موجود نہیں ہے. فرض کر لو، حالانکہ ایسا فرض کرنا بھی غلط ہے. فرض کر لو اللہ موجود نہیں ہے تھوڑی دیر کے لیے. کیس نمبر 1، تو میں یہ سمجھ کر کچھ نماز بھی پڑھ رہا ہوں، کچھ دین کی خدمت بھی کسی طرح ہو رہی ہو، یا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، یہ سمجھ کر کہ اللہ موجود ہے، اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا. اور تم کچھ نہیں کر رہے ہو یہ سمجھ کر کہ اللہ موجود نہیں ہے، تو واقعی اللہ موجود نہیں ہے سمجھو پہلے کیس میں، تو تم بھی مرو گے، میں بھی مروں گا. جب مریں گے تو اللہ ہے ہی نہیں، تو پنشمنٹ دینے والا بھی کوئی نہیں، ریوارڈ دینے والا بھی کوئی نہیں. نہ ریوارڈ نہ پنشمنٹ، کچھ نہیں. تو تم بھی چھوٹے، میں بھی چھوٹا، مسئلہ دونوں کا کچھ نہیں رہا. مر گئے، ختم ہو گئے، اس لیے کہ نہیں ہے نا. اب دوسرا کیس لے لو، کیس نمبر 2. اب تصور کریں گے خدا موجود ہے، جو کہ موجود واقعی ہے. پہلے تصور تو کیا تھا؟ نہیں ہے. نہیں ہے تو تم کو بھی کوئی پرابلم نہیں، مجھے بھی کوئی پرابلم نہیں. تم کو عمل نہ کر کے بھی کوئی پرابلم نہیں، مجھے عمل کر کے بھی کوئی پرابلم نہیں. لیکن دوسرے کیس میں جب خدا موجود ہے اور تم یہ سمجھ کے کچھ نہیں کر رہے ہو کہ خدا موجود نہیں ہے، اور میں یہ سمجھ کر کے کچھ عمل کر رہا ہوں کہ خدا موجود ہے، تو اب سمجھ مرو گے تم بھی، مروں گا میں بھی. اب چونکہ خدا موجود ہے، میں پار لگ جاؤں گا اور تم اٹک جاؤ گے. پار میں لگ جاؤں گا اور تم اٹک جاؤ گے. اب فیصلہ کرو، تم کیس 1 میں رہنا چاہتے ہو یا کیس 2 میں آنا چاہتے ہو؟ پہلے والے کیس میں اس ذہن کے ساتھ رہنا چاہتے ہو یا اس ذہن میں؟ فیصلہ تمہیں کرنا ہے. سیفر سائٹ کون سی ہے، پہلی والی ہے دوسری والی ہے، یہ اس کا فیصلہ تم کو کرنا ہے. Now ball is in your court. You have to take the steps now. اب ان کو بتائیں. اب یہ کہہ کر سلام کر کے میں نکل کے آ گیا. اللہ کا کرنا بندے نے، اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالی، اور دوسرے دن سے میں نے دیکھا کہ وہ نماز شروع کر دیا تھا. یہ ہماری علاقے کا کیس ہے، ہماری مسجد کے جو اطراف کے مکانات ہوتے ہیں اس مکانات کا کیس بتا رہا ہوں. مسجد میں آنا شروع کیا، اس نے نماز پڑھنا شروع کیا، پڑھتے پڑھتے اس نے کمپلیٹ کورس کر لیا، انجینئر بھی بن گیا، چلا بھی گیا. تو آج دنیا میں ذہن بگاڑنے والے بہت ملیں گے. اللہ کا کرم ہے، اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، ایمان کی فکریں دی، ایمان کی محنتیں دی، ایمان کی حفاظت کا نظام دیا. ہم یہ اسکولز اینڈ کالجز میں بچوں سے بھی یہی کہتے ہیں کہ اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ چلنا ہے. جیسے پہلے بھی بات آئی، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے. مرد بھی، عورتیں، یہ صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے، یہ مردوں کے لیے بھی ہے. یہ بھی حیادار ہوں، مستورات کا یہ بھی حیادار. اسکول اینڈ کالجز جا رہے ہیں کہ اپنے نگاہوں کی حفاظت، اپنے آخرت کا دھیان، اپنے رب کا دھیان کہ میرا رب مجھے واچ کر رہا ہے، میرا اللہ مجھے واچ کر رہا ہے. میرے پیرنٹس مجھے نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ ہر جگہ موجود ہے، وہ دیکھ رہا ہے. میرے دل کی کیفیت کو اللہ جانتے ہیں، میرے دماغ میں کیا چیز سوچی جا رہی ہے اللہ کو اس کی خبر ہے. تو ہمارا دھیان اللہ کی طرف ہے، قدم قدم پر اس کی یاد. ہمارے گزر کہتے تھے دیکھو اخلاص 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لو نا، 10 دفعہ جنت میں محل بنے گا. ایک 10 دفعہ پڑھیں گے کہ جنت میں محل، اللہ ایک گھر تمہارے لیے بنائیں گے. بھئی اپنی پراپرٹی صرف کنک پور میں بنانا چاہتی ہو، جنت میں بھی بنانا چاہتے ہو؟ پراپرٹی بنانا ہے اور وہاں بنے گی پراپرٹی تو وہ تو سونے چاندی کے اینٹ ہوں گے، مشک عنبر کا گارا ہوگا، اور کیسے بہترین محل ہوگا.
10 دفعہ پڑھو گے، 1 منٹ لگتے ہیں 10 دفعہ پڑھنے میں، 1 منٹ سورہ اخلاص پڑھنے میں 10 دفعہ جنت میں محل بن گیا. 2 منٹ میں 2 محل، 3 منٹ میں اب یہ کتنے ایک ایک لمحہ قیمتی بن جائے چند سیکنڈز میں. اور قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب بھی 3 دفعہ سورہ اخلاص 1 قرآن کا ثواب دلائے. ایسے 30 دفعہ پڑھو تو 10 گھر بنیں گے، 3 محل بنیں گے، 10 قرآن کا ثواب بھی ملے گا. اور سورہ اخلاص بہت ساری نعمتیں اور بھی دلائے گا. تو گھر سے نکلتے ہیں اسکول جانے کے لیے، ذکر کرتے ہوئے سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے چلے جائیں، ذکر کرتے ہوئے جائیں. بیکار باتیں کیا کریں گے، اس سے کچھ فائدہ تو ہے نہیں. اب یہاں آئیے ماشاءاللہ، آپ حضرات یہاں پر آئیے، یہاں سے گھر جائیں گے، ہو سکتا ہے کسی کے 5 منٹ میں پہنچے، کوئی 10 منٹ میں پہنچے، کوئی 3 منٹ میں پہنچے. ماشاءاللہ یہاں سے جنت میں پراپرٹی بناتے ہوئے چلیں. تو گھر جاتے ہوئے اخلاص پڑھتے ہوئے سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ نعمتیں ہیں آخرت کے لائن کی. اور آخرت کمانا بہت آسان اور دنیا کمانا بڑا مشکل ہے. دنیا بہت مشکل ہے. ایک گھر بنانا ہو زندگی بھر کی کمائی لگتی ہے ایک گھر کی تعمیر میں، اور یہاں ایک منٹ میں تیار ہو رہے ہیں مکانات جنت میں. تو ماشاءاللہ ایک نیت اپنے اسکولز اینڈ کالجز کے اندر اعمال کے ساتھ رہنا، نمازوں کا اہتمام کالج میں بھی کرنے کی فکر، اسکول میں بھی کرنے کی فکر. ظہر کی نماز آپ کی آتی ہے کہ اسکول کے اندر ظہر کی نماز کی فکر کریں. تو یہ نیت و ارادے کریں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ایک نیت یہ کر لو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی گناہ پر نہ دیکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں کسی گناہ کو کرتا نہ دیکھے. یہ نیت ہم کریں کہ ہم اللہ ہمیں نہ دیکھے کہ ہم کوئی گناہ کر رہے ہوں، اس کو ناراض کر رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اطاعت پر دیکھے، فرمانبرداری پر دیکھے، تاکہ اللہ خوش ہو کر دنیا بھی ہمارے لیے آسان کر دے، آخرت بھی ہماری بنا دے. اس کے لیے ماشاءاللہ یہ ایمانی یہ کلمہ دیا ہے، مسلمانوں کے گھر پیدا کیا، بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے. ایمان کے ساتھ جینا اور ایمان پر مرنا، ایمان کے ساتھ جینا، ایمان پر مرنا، اور ایمان کی محنت کرنا اور ایمانی زندگی گزارنا، یہ بے انتہا بڑی بڑی دولت ہے. اللہ پاک ہم سب کو اس کے لیے قبول فرمائے. ماشاءاللہ حضرات کے آنے کو بے حد قبول فرمائے. مستورات اپنے کام کاج کو چھوڑ کر یہاں پر آئی ہیں، اور ماشاءاللہ آواز پر آپ تشریف یہاں پر لائی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے. اسکولز اینڈ کالجز میں ماشاءاللہ اپنے ایجوکیشن میں خوب فکر کے ساتھ آگے بڑھنا اور دین کے ساتھ آگے بڑھنا. صرف ایجوکیشن نہیں بڑھ رہا ہو بلکہ دین کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہوں. نمازوں کا 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرنا اور اللہ کے سامنے راتوں میں اٹھ کر تنہائیوں میں اللہ سے مانگنا اور اللہ سے جوڑ بچھانا اور الگ الگ اللہ کے سامنے ماشاءاللہ اپنے تقاضے پیش کر کے اللہ کو منوانا کہ میری یہ ریکوائرمنٹ ہے، مجھے یہ دے دے. اللہ کے سامنے کنڈیشن یہ دے دو ریکوائرمنٹ کہ اللہ یہ ریکوائرمنٹ ہے پلیز گیو می، یہ ریکوائرمنٹ ہے پلیز گیو می، یہ ریکوائرمنٹ ہے پلیز. وہ انشاءاللہ آپ کو دے گا ضرور. ہر دعا آپ کی اللہ قبول فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا